کم از کم 6 مہینے لگانے چاہیے. وہ کم از کم 6 مہینے کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کرے, پھر دیکھیں رزلٹ آتا نہیں آتا. پورا سال یہ کرے, کنسسٹنسی کے ساتھ کرے, پھر دیکھیں رزلٹ آتا نہیں آتا. 2 سال کرے, 3 سال کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ محنت کر رہے ہیں ایک طرف اور آپ کے اوپر اثر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ اگر آپ کے باغ میں ایک درخت لگا ہوا ہے, آپ اس درخت کو ایک کلہاڑی کے ساتھ روزانہ 5 دفعہ ہٹ کرتے ہیں, زور سے 5 دفعہ ہٹ کرتے ہیں. پہلے دن مار کے دیکھا درخت نہیں گرا, اگلے دن پھر آئے 5 دفعہ اور ہٹ کیا, ادھر ہی درخت کھڑا ہے. تیسرے دن پھر آئے, پھر اس کو ہٹ کیا 5 دفعہ, ادھر ہی درخت کھڑا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ درخت تو گرتا ہی نہیں ہے. لازماً یہ درخت گرے گا. یہ ہو نہیں سکتا درخت نہ گرے. گرے گا بے بھی مہینے بعد گر جائے گا, کیونکہ جتنا بڑا درخت ہوگا اتنا ٹائم لگے گا اس کے اوپر. تو آپ اس کو مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں, ایونچولی یہ درخت نے گرنا ہی گرنا ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ if the tree will fall or not. The question is when will the tree fall. if کی بات نہیں ہے کہ کیا یہ درخت گرے گا یا نہیں گرے گا. گرنا تو اس نے ہے ہی ہے. سوال صرف اتنا کب گرے گا, وہ کب کا سوال ہے, وہ مل جائے گا آپ کو. تو آپ اگر اپنے آپ کو کسی بھی ایسپیکٹ میں ڈیولپ کر رہے ہیں, سوال یہ نہیں کہ کیا میں ڈیولپ ہو پاؤں گا یا نہیں. ڈیولپ آپ ہوں گے, لازماً ہوں گے, کب ہوں گے یہ سوال ہے. جتنا کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے. آپ نے اپنے کوئی فٹنس گولز رکھے ہیں, آپ اس گولز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں, یو ول گیٹ دیئر. جتنے بڑے بڑے آپ کو باڈی بلڈر نظر آتے ہیں یا جو بھی ایتھلیٹس ہیں, وہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں باڈی بلڈر پیدا ہوئے, یا ماں کے پیٹ سے تو نہیں ایتھلیٹ پیدا ہوئے. وہ تو محنت کی, انہوں نے ٹائم لگایا ہے. روزانہ وہ دوڑے لگا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر کس جا کے اس مقام پہ پہنچے. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ جسٹ ٹیکس ٹائم. آپ نے اپنے آپ کو دینی طور پہ ڈیولپ کرنا ہے. ٹائم لگاؤ, دین کے ساتھ ٹائم لگاؤ, قرآن کے ساتھ ٹائم لگاؤ, حدیث کے ساتھ ٹائم لگاؤ. چاہے 5 منٹ روز کے لگاؤ, چاہے 10 منٹ لگاؤ, 15 منٹ لگاؤ. جتنا انویسٹمنٹ کرو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا آپ کو, اور اتنی ریپڈلی ہوگا. آپ کو پتا ہے جب میں دین کی طرف آیا نا, سارا چھوڑ چھاڑ کے, میں دبئی میں میری آخری جاب تھی, میں چھوڑ کے پاکستان واپس آیا, اینڈ آئی واز اسٹڈیئنگ دین 6 days a week. 6 days a week میں دین پڑھا تھا, ہر روز 13 گھنٹے, 13 hours every day for 2 years, کنسسٹنسی کے ساتھ. اب آپ خود حساب لگا لیں, 13 multiplied by 365 multiplied by 2, ٹھیک ہے, کہ کتنا آپ کا بنتا ہے, کہ کتنے آپ کے آورز بنتے ہیں. اور ایک رول ہے, اس کو بولتے ہیں the 10,000 hour rule. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے نا اس میں 10,000 hours لگا لیے, تو کہتے ہیں you will become an expert in that subject. آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ, آپ آج اس سبجیکٹ میں 0 ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سبجیکٹ کو 10,000 hours دے دیں, یعنی اس کے اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ اس کی ایک کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ ختم ہوئی دوسری اٹھا لیتے ہیں, وہ ختم ہوئی تیسری اٹھاتے ہیں, وہ ختم ہوئی چوتھی اٹھاتے ہیں. یو کیپ اسٹڈینگ دیٹ سبجیکٹ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. یعنی 10,000 hours کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں بھی اس سبجیکٹ کا نام لیا جائے گا, وہ کہیں گے ان ایکسپرٹ کو بلایا جائے جنہوں نے یہ پڑھا ہوا. سو کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ریلیشن شپس بھی کنسسٹنسی پہ بیسڈ ہوتے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی کنسسٹنسی سے ہوتا ہے, بغیر کنسسٹنسی کے وہ بھی نہیں ہوتا. امیجن کریں ایک ہسبینڈ وائف ہے, میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو نا, ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے, اور 20 سال میں ایک دفعہ جب شادی ان کی ہوئی تھی تو شوہر نے بیوی کو 10 لاکھ روپے کی انگوٹھی گفٹ کی تھی. 10 لاکھ روپے کی انگوٹھی, اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, اس کے بعد کچھ نہیں گفٹ ہوا. بلکہ الٹا اس بیوی کو روزانہ تانے ملتے ہیں, روزانہ انسلٹ سننی پڑتی ہے, روزانہ اس کے ساتھ بری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب بھی وہ بیوی کمپلین کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے یاد کرو 1947 میں جب میں نے تمہیں 10 لاکھ کی انگوٹھی گفٹ کی تھی, وہ میرے محبت کی علامت تھی, میرے محبت کی نشانی تھی. کیسے تم نے بھلا دیا اتنے آرام سے؟ 10 لاکھ روپے کا میں نے خرچہ تمہارے پہ کیا. یہ میری محبت ہے, یہ میری محبت ہے. اچھا, یہ عورت جو ہے جس کو روز وہ ذلیل کرتا ہے, کیا وہ کہہ سکتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے؟ 1947 کی انگوٹھی لے کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے, اس کی شادی کو بھی 20 سال ہو گئے, اس کی شادی کو بھی 20 سال ہے, اس نے کوئی انگوٹھی نہیں دی تھی. اگر دی ہو تو بڑی شادی سی تھی, جو راتی دی تھی. اور لیکن اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے, اور اس کے ایکشن سے نظر آتا ہے. وہ ہر روز صبح جب اٹھتا ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے. وہ روزانہ کام پہ جاتا ہے نوئنگ دس کہ میں اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا ہوں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر بیوی اداس ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی خیریت پوچھتا ہے,
وہ اس کے لیے ایک پلر آف اسٹرینتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ بیوی جو ہے وہ لین کر سکتی ہے. وہ اس کے دکھ میں اس کے سکھ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. رات کو اگر 2:30 بجے بھی اس کی بیوی کہنا کہ میری طبیعت خراب ہے, وہ فوراً جا کے اس کے لیے میڈیسن لے آتا ہے. اور یہ مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے, 20 سال سے کر رہا ہے, ایوری سنگل ڈے. اگر وہ کام پہ جاتا ہے, واپس آتا ہے, دیکھتا ہے بیوی کچن میں ہے, بچے اس کو تنگ کر رہے ہیں, وہ بچوں کو اٹھا کے سائڈ پہ لے جاتا ہے کہ بیٹا ماما کو تنگ نہیں کرو, ماما کو تنگ نہیں کرو, سائڈ پہ کرتا ہے. وہ ہر چیز میں اس کا خیال کرتا ہے. اور کنسسٹنٹلی اس نے ہر روز یہ کیا ہے, 20 سال تک کیا. اگر اس عورت سے پوچھا جائے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا ہسبینڈ آپ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے کہ یقیناً کرتا ہے. مجھے رائی برابر بھی شک نہیں ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں کرتا. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ مجھے انتہا درجے کا پیار کرتا ہے. بیکاز ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور اس ہسبینڈ نے کیا دکھایا کنسسٹنسی کے ساتھ. سو یہ کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ ہماری ریلیشن شپس میں بھی میٹر کرتی ہے, اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی میٹر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال کون سے لگتے ہیں؟ جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کیا ہوں؟ کنسسٹنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ رمضان والے مسلمان نہیں چاہیے جو رمضان میں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ایکٹیو تھے, اس کے بعد سناٹا. اس سال کی بات ہے, رمضان جب ہوا نا تو وہ جس ہمارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے جہاں پہ میں تراویح وغیرہ کے لیے جاتا تھا, تو ادھر یہ ہوا سبحان اللہ. ویسے تو عام طور پہ فجر کی نماز پہ پہلی صف اور مشکل سے دوسری صف بھری ہوتی ہے, پہلی اور دوسری, باقی ساری مسجد خالی ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں رش لگا ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں بھی ایسا رش ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہے, تراویح میں بھی ایسا ہی رش ہوتا ہے جیسے جو نا جمعے کی نماز ہے, پوری مسجد بھر جاتی ہے. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ آخری جس دن روزہ تھا اس دن جو ہے نا وہ ہم لوگ وہاں پہ وہ تراویح سبھی پڑھے تھے, تو بیچ میں اعلان ہو گیا کہ جی چاند نظر آ گیا, تو آدھی تراویح ہم نے روکی اور پھر ہم لوگوں نے ساروں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا خدا حافظ کیا. تو سارے مل رہے تھے. ایک ہمارے محلے کے انکل ہیں میرے پاس آئے, کہتے ہیں بیٹا بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, بڑا اچھا رہا, یہاں پہ تراویح کا انتظام بہت اچھا تھا, اور بہت میری دعائیں آپ کے لیے. اور یہ وہ, میں نے کہا انکل باقی اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوتی ہے آپ سے. کیونکہ مجھے پتا انکل نے کل سے آنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رمضان کے مسلمان بن جاتے ہیں. بھئی ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں یا رحمان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں, رمضان کی تھوڑی کرتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بس یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹربو لگا لیں گے, تھوڑا سا عبادت کر کے اس کے بعد سارا سال چھٹی. یہ کون سی 2 نمبر میڈ ان چائنا محبت ہے؟ یعنی محبت کا تقاضا کیا کنسسٹنسی سے کی جاتی ہے. روزانہ دس ریکوائرز سیکریفائس, دس ریکوائرز ایفرٹ. ایوری ڈے آئی ایم اے مسلم, ایوری ڈے آئی ایم مسلم. آئی ایم ناٹ اے مسلم اونلی ان رمضان. رمضان کا مہینہ آیا میں مسلمان تھا اعلیٰ درجے کا, رمضان کیا اس کے بعد پتہ نہیں میں کیا بن گیا. تو مسلمان ہم نے ہر روز بننا ہوتا ہے. سو یہ جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ بڑی کی ہے جب آپ اپنے آپ کو امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنی زندگی کو ایک نئی سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ سٹارٹ آپ کے دماغ سے ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ابھی کو سوچ رہا ہو کہ یہ جو سر باتیں کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑی باتیں, ہم پتہ نہیں کیسے کریں گے, ہمارے سے پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ کا رویہ آتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے لائف کے بارے میں. آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, جس کے بارے میں نے شروع میں بات کی. اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, یقیناً آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, پھر باقی میں آپ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچتا ہو کہ یار یہ باتیں اچھی ہیں, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں نا کہ میں تو چینج ہو ہی نہیں سکتا, یا میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں کیسے ٹرن کروں اپنی زندگی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بالکل خلاف بات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تمام گناہ, جی ہاں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تمام گناہ, کچھ بھی کیا ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں. تو اگر آپ توبہ کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تو گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اتنا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا.
تو پہلے آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی کر لیتا ہے، تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں، بس یہ سوال ہے۔ اللہ تو تیار ہے، اللہ تعالیٰ 100% تیار ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے، تم تیار ہو کہ نہیں ہو یہ سوال ہے۔ تو اٹ اسٹارٹس ہیئر، اگر آپ کہتے ہو نا میں بھی تیار ہوں بس، تو پھر کود جاؤ اس سمندر میں کود جاؤ پھر، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں تھام لیتا ہے۔ میرے لیے بھی نا جب میں دین چھوڑ کے اس طرف آ رہا تھا نا، میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں کیسے آؤں گا ادھر، مجھے لگتا تھا یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ دین میں آ جائے، کیسے آ جاؤں یار، اتنے گناہ گار ہوں میں، اتنے گناہوں میں ملوث ہوں، اتنے الٹے پلٹے کام کرو، کیسے اس طرف آ جاؤں، کیسے ہوگا، یہ تو امپاسبل لگ رہا ہے، لیکن آئی نو کہ اف یو کین ڈریم اٹ یو کین ڈو اٹ، اگر آپ سوچ سکتے ہو تو آپ کر بھی سکتے ہو، اور اٹ اسٹارٹس ہیئر، سب سے پہلے اپنے آپ کو تو کنونس کر لو کہ میں کر سکتا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اس محفل میں ہم جو آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آئی ہوپ کہ آج جو بھی باتیں کہی گئی ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ دیکھیے جہاں پہ بھی، جس بھی گیدرنگ میں، جس بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو نا، یہ گیدرنگز اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب گیدرنگز ہوتی ہیں، بہت محبوب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا وہ ان گیدرنگز کے اوپر سے نا پرواز کرتے ہوئے جب جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو نا یہ گیدرنگز ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے، وہ نا ان کو ایسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، دیکھو ایک وہ تارا ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ ہے، بالکل اس طرح سے ان کو نظر آتی ہیں۔ تو وہ جو فرشتے ہیں نا وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لائٹ آ رہی ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ، حالانکہ یہاں لائٹ ہے نہیں، لائٹ تو گئی بھی ہے، لیکن ایک ایمان کی لائٹ ہے جو اللہ اکبر وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس لائٹ کو دیکھ کر نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں اور جہاں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے وہ کچھ سیٹیں ادھر پیچھے ہیں خالی ہیں، کچھ یہاں اویلیبل ہیں، تو آپ ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اور ایون سٹیج پہ آ جاتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، آپ نے فرمایا جہاں جہاں جگہ ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سیڑھیوں پہ، اوپر نیچے، یہاں ڈائس پہ، آگے پیچھے، میرے پیچھے جو بھائی ہیں ان کے اوپر، مطلب ہر جگہ جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اور وہ حیران ہوتے ہیں، آپ سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو اس ٹائم پہ فرشتوں نے ایک معصومانہ سا سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یا اللہ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو تو فری ول دے رہا ہے، جس کو تو اختیار دے رہا ہے، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے جو مخلوق پیدا ہوئی تھی، جنات، انہوں نے بہت فساد کیا تھا جب ان کو فری ول دیا گیا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، تو انہوں نے پھر ستیہ ناش پھیر دیا پوری دنیا کے اندر۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو پھر نافرمانیاں کرے گی، ظلم و زیادتی کرے گی، کیوں پیدا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جس کے جواب میں سورۃ البقرہ میں فرشتوں کی یہ جو نا یہ بات مینشنڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ واقعی میں تو سبحان ہے، تو بے عیب ہے، اور تو بہتر جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو فرشتے جو ہے نا جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں اپنی فری ول سے آ کے اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، فرشتے حیران ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، آپ سے امپریس بھی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اور کوئی ہم سے امپریس ہوتا نہیں ہوتا، فرشتے آپ سے امپریس ضرور ہو جاتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہیں یار، یہ سارے کام چھوڑ کے، مطلب آج یہ کہیں پہ بھی ہو سکتے تھے نا، یہ کیفیٹیریا میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے، یہ وہاں پہ جو نا بند سموسا کھا رہے ہوتے، یہ یہاں آ گئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو پتا تھا مولوی آ رہا ہے، ان کو پتا تھا یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ مولوی ٹائپ ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے جتنا مرضی دیکھنے میں لگ جائے کہ جو ہے ٹوپی شوپی پہنی ہے، لیکن ہے یہ مولوی اندر سے، اور یہ اللہ کی بات کرے گا، اللہ کے رسول کی بات کرے گا، تو یہ وہ بات سننے کے لیے پہنچ گئے یہاں پہ۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہاں بڑا عجیب منظر ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ نافرمانیاں کریں گے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو جب فری اختیار دیا جائے گا یہ ہر وہ الٹا کام کریں گے جو اللہ نے منع فرمایا، لیکن عجیب لوگ ہیں اٹھ کے یار یہ تو اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے آ کے، تو وہ آپ سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب گیدرنگ ختم ہوتی ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ سارے پرواز کر کے واپس اپنے رب کے پاس جاتے ہیں،
اور اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا جس نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے بڑی انوکھی سی، وہ اپنے ماں باپ کے پاس بھاگ کے جاتا ہے کہ ابو میں نے یہ دیکھ لیا، یا امی دیکھیں میں نے آج یہ چیز دیکھی ہے. تو یہ فرشتے پرواز کر کے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور بتانے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے آج ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آج ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا جو ایک جگہ تھی جہاں پہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے یا اللہ. تو تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم نے میرے بندوں کو دیکھا جو ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے میرے بندے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ نا کچھ فریاد کر رہے تھے. تو کہا کیا فریاد کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا جہنم کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنی آنکھ سے جہنم کا عذاب دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ عذاب کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے فرمایا یا اللہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر تو وہ ہر وقت اسی عذاب سے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ کچھ ہو جائے بس جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، بس یہی دعا کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا مانگ رہے تھے؟ کہا یا اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہم اسألک الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. تو کہتے ہیں یا اللہ تیرے سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے، اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو جنت ہی دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر وہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر جنت وہ دیکھ لیں، اگر ان کو نظر آ جائے کہ جنت میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ سنبھال کے رکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ مشاہدہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یا اللہ پھر تو وہ سوائے جنت کے اور کچھ مانگنا ہی چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ بس جنت دے دے، یا اللہ کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی دعا نہیں چاہیے، نہ مجھے نوکری چاہیے، نہ جاب چاہیے، نہ کام چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس جنت دے دے. اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، بس جنت کی دعا کرتے چلے جائیں گے. یا اللہ بس جنت عطا کر دے، باقی سب چھوڑ دے، بس جنت دے دے. یہ دعا کر اگر اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں ایک دفعہ ان کو منظر نظر آ جائے تو یہ ان کی کیفیت ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت کی بات کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بات کرتے تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا رحمان و رحیم ہے. یا اللہ تیری باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میری عظمت بیان کر رہے تھے، میری بڑائی بیان کر رہے تھے، اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کا پسند کرنے والا، خوبصورتی کا پیدا کرنے والا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لینا تو پھر تو وہ یہ خواہش کریں کہ ان کا ہر سانس تیری تعریف میں نکلے، ہر سانس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری عمر ان کی اسی طرح گزر جائے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری زندگی ان کی وہ کہیں گے ہمارا ہر سانس بس اللہ کی تعریف میں نکلتا جائے، بس ہم تعریفیں کرتے جائیں، تعریفیں کرتے جائیں، اللہ سنتا جائے. اگر وہ تجھے ایک دفعہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے نا میں نے سب کو بخش دیا. اب فرشتے جو ہے نا وہ ایک اور معصومانہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے تیری بات درست ہے، لیکن یا اللہ اس محفل میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، جن کو یا تو کوئی گھسیٹ کے لایا تھا، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا تھا کہ آ جاؤ یار ٹھیک ہے، مولوی صاحب آئے ہیں اسلام آباد سے سن لیتے ہیں ان کی بات، کوئی دوست پکڑ کے لے گیا تھا، کسی ٹیچر نے پریشر ڈال دیا ان پہ کہ آپ نے جانا ہے آپ ہی کلاس اٹینڈ کرے گی، یا کوئی ویسے باہر سے گزرا تھا اس کو واضح ہے کہ یار کچھ یہاں پہ ہنسی بھی ہو رہی ہے، کوئی سیریس بات بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، تو کوئی ویسے ہی تماشا دیکھتے دیکھتے اندر آ کے بیٹھ گیا.
تو فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے ہم معاف تو کرنے کے لیے بخشوا دیتے ہیں ان کے ریکارڈ سارے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں برے ریکارڈ جو ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس نیت سے آئے ہی نہیں تھے کہ تیرا ذکر سننے آئے تھے، وہ تو اس نیت سے آئے تھے کہ وہ کسی نے پکڑ کے کوئی ان کو لے کے آئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں آپ کو معاف کرنے کے، اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر رہے ہیں آپ کو معاف کرنے کے۔ ہم نے آج یہاں پہ آ گئے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو بھی پاسٹ تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہمیں، کیونکہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ اس نیت سے آتے ہیں اور جو نہیں بھی آتے، اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اتنی برس رہی ہوتی ہے اس پوری محفل پہ، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ تو سوچیں کہ آج آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، جو آپ کا پچھلا پاسٹ تھا سمجھے کہ وہ گیا، اب آج سے آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں there is no point crying over spilt milk، جو ہو گیا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اب آگے کی سوچیں۔ تو آج یہاں اٹھنے سے پہلے صرف مجھے اتنا سا فیصلہ کر دیں، اتنا سا وعدہ کر دیں میرے ساتھ کہ چلیں جو کچھ ہوا سو ہوا، آج کے بعد ہمارا جو بھی رشتہ تعلق ناتا اپنے رب کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ پکی بات ہے، وعدہ کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر یہ بات ہے تو واقعی میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں جو لوگ بھی بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو بھی لوگ ہم میں سے پریشان ہیں، کسی بھی مشکل میں گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں انشاءاللہ الرحمن جس طرح آج ہم اس محفل میں آئے ہیں، میری خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔